نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد معزز و مکرم سامعات کرام، پھر ایک مرتبہ آپ سبھی کا اس مبارک مجلس میں اور آج کے ہمارے اس سیریز کے دوسرے دن میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ معزز بہنوں، موسم حج کا آغاز ہو چکا ہے۔ حجاج کرام حج کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے اراکین کو بجا لانے کے لیے بیت اللہ کا سفر کرنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بیک وقت جسمانی اور ساتھ ہی ساتھ مالی عبادت بھی ہے، جس کا تعلق خاص وقت سے، خاص مقام سے اور خاص گھڑی سے رکھا گیا۔ تو آخر اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور اسی طرح اس کے کیا فضائل اور مناقب ہیں، ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل میں ایک ضروری بات آپ سے سبھی کے سامنے بتانا چاہوں گی۔ آپ کلاس کے دوران کسی قسم کے میسیجز نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اگر جو سلام کا جواب ہو، آمین کہنا ہو، چاہے کتنی بھی اچھی بات ہو، میسیجز نہ کریں، کیونکہ میرا بھی اور آپ کا بھی مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا لغوی معنی ہوتا ہے، اگر ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قصد کرنا، ارادہ کرنا، کسی عظیم جگہ کی طرف ارادہ کرنا۔ اور اگر ہم اسی کو شریعت کی روشنی میں اگر معلوم کرنا چاہیں کہ حج کس کو کہا جاتا ہے، تو خاص اعمال کے ساتھ، مخصوص اعمال کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرنا، بیت اللہ کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس حج کے کیا فضائل ہیں؟ اس کے متعلق مشہور اور معروف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ جو بندہ ایسا حج کرے جو مقبول ہو، یعنی کہ وہ حج جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا گیا ہو، جو سنت کی مطابق کیا گیا ہو، ایسے حج کے بارے میں بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ لہٰذا حج ارکان اسلام میں سے ایک ایسا اہم رکن ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب اور فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو یہ اتنا بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے داخلے کا سبب بیان فرمایا۔ اور اسی طرح میری بہنوں، اگر مزید اس کی فضیلت کو جاننا چاہیں تو صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حج ولم یرفس ولم یفسق۔ جو بندہ حج کرتا ہے، جس نے حج کیا اور اس میں نہ اس نے کسی قسم کی فسق اور فجور کا ارتکاب کیا ہے، ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر اس کو ارکان اسلام میں کا ایک اہم رکن سمجھ کر اپنی پوری طاقت کے ساتھ حج کرتا ہے، اور اس دوران وہ کسی قسم کا گناہ نہیں کرتا، چاہے وہ زبان سے ہو، اپنے ہاتھ پیر سے ہو، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو کر نکلے گا، اس دن کی طرح وہ لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹے بچے کی کیا ہی گناہ ہوں گے، گناہ تو دور کی بات ہے، اسے خطا بھی معلوم نہیں کہ خطا ایک چھوٹی سی کمزوری کس کو کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح سارے کے سارے گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گا۔
بشرط یہ کہ وہ گناہ جن کا تعلق بندوں سے ہے، بندوں کے سلسلے میں ہم نے کوئی کوتاہی، کوئی نافرمانی، کوئی گناہ کیا ہو، تو جب تک بندے معاف نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن بات اللہ تعالیٰ کے حق کے سلسلے کی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ایک رکن کو وجہ لانے کے سبب سارے کے سارے گناہوں سے انسان کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ میری بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی بارہا اس حدیث میں حکم دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو، یا ایھا الناس قد فرض اللہ لکم الحج فحجوا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، فحجوا لہٰذا اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرو، حج کرو۔ جب اللہ کے نبی کی اس مجلس میں تمام صحابہ نے اس حدیث کو سنا تو فوری ایک آدمی اٹھ کر یہ پوچھنے لگا، یہ سوال کرنے لگا، کیا ہر سال اللہ کے نبی، کیا ہر سال ہر مسلمان بندے پر واجب ہے کہ وہ ہر سال ایک نیا حج کرے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ اس نے پوچھا، اللہ کے نبی دوبارہ خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے وہی سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال ہر مسلمان بندے پر ایک ہر سال نیا حج فرض ہے، تو میری ایک ہاں کہنے پر اللہ تعالیٰ اس کو واجب کر دیتا اور تم پر یہ بڑا ہی مشکل ہوتا، تمہاری طاقت نہ ہوتی حج کرنے کی ہر سال۔ اس لیے زندگی میں بس ایک مرتبہ ایک مسلمان پر اسلام کا اہم رکن بجا لانا فرض اور واجب ہے۔ سبحان اللہ میری بہنوں، کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا، اپنی صحت مندی کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حج کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور حج کر بھی لیتے ہیں، اور کتنے ہی خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو حج کرتے ہیں اور نہ صرف ایک مرتبہ اپنی زندگی میں بار بار حج کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی، الحج مرۃ واحدہ فمن زاد فہو تطوع، حج تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے اور جس نے زیادہ کر لیا وہ نفل حج میں شمار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے اللہ کے نبی نے اتنی زیادہ سہولتیں رکھیں، اگر باقاعدہ ہر سال حج واجب ہو جاتا تو کتنا گراں گزرتا، ہر ایک پر کتنا مشکل ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اللہ کے نبی کے اخلاق اور اپنی امت کی فکر کا ہمیں یہاں پر پیغام ملتا ہے۔ اسی طرح میری بہنوں ایک اور ذریعہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وَالْعُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجًّا أَوْ حَجَّ مَعِيَّ، جو ماہ رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے گویا اس کا ثواب حج کے برابر ہے، او حج معیہ گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہا ہو، ایسا ثواب اسے ماہ رمضان میں عمرہ کرنے سے حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ میری بہنوں، قابل غور بات یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جس عبادت کو فرض قرار دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو اس کا مقصد اپنے مال کی پاکیزگی، اپنی صحت مندی، اپنے مال کا صحیح استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو لٹا دینا، تھکا دینا، اپنے مال کو، اپنی صحت مندی کو، اپنے جسم کو۔ ساتھ ہی ساتھ حج ایک قسم کی دعوت ہے، ایک ایسا اعلان، ایک ایسی پکار، ایک ایسی دعوت ہے جس میں ایک حاجی تکبیر اور ساتھ ہی ساتھ تلبیہ کے ذریعے سے توحید کی طرف دوڑ رہا ہے، توحید کو پھیلا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلمے کو، کلمہ توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ نہ صرف گواہی دے رہا، اس کا پورے پورے جسم سے، اپنے پورے طاقت سے اس کا اعلان کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میری بہنوں، حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ مساوات، برابری مسلمانوں میں پیدا ہوتی ہے، کہ جس طرح وہ ایک ساتھ حج کا ایک ایک رکن بجا لاتے ہیں، کوئی آگے نہیں، کوئی پیچھے نہیں، کوئی کم نہیں، کوئی زیادہ نہیں، جس میں ہر قسم کا انسان برابر ہے، مرد ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، ہر کوئی برابر ایک ساتھ حج کا ایک ایک رکن بجا لاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ تم اسی طرح تم اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں بھی مساوات، اتفاق اختیار کرو، ہر بات پر ہر کوئی متفق ہو جائے، سب جمع ہو جائے، سب ایک فیصلے پر آ جائیں۔ اسی طرح یہاں پر تقرب الہی، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچاتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے قریب کس طرح؟ عبادتوں سے، نماز تہجد سے، توبہ اور استغفار سے، تلاوت قرآن وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خاص کر کے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہی چلا جائے،
اس سے ملاقات کرنے، اس کی عبادت کرنے کے لیے خاص وقت نکال کر، اپنی طاقت لگا کر ایک لمبا سفر طے کر کے، تو سبحان اللہ اس میں واقعی سکون پایا جاتا ہے۔ یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ کی قربت، اس کے قریب حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہمیں اس حج سے یہ سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کس طرح ایک انسان کو، خاص کر کے ایک مسلمان کو، اپنی دنیاوی معاملات میں بھی اور عبادتوں کے معاملے میں بھی وقت کی پابندی کرنی ہے۔ جس طرح حج کے موسم میں، حج کے دنوں میں، حج کو ایک خاص وقت کے لیے اس کی خاص اوقات ہیں، ہر ایک رکن کرنے کے لیے اس کی خاص خاص گھڑیاں ہیں، تو یہاں پر وقت کی پابندی کا ہمیں اندازہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہاں پر ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پکار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اس پکار کا گویا ہم اب لبیک کہہ رہے ہیں، اس اذان کا، اس پکار کا گویا ہم جواب دے رہے ہیں۔ صرف ہم ہی نہیں، اس پکار کا جواب قیامت تک آنے والے سبھی اس کا جواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ میری بہنوں، یہ وہ نتیجہ بھی ہے، یہ وہ پھل بھی ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم مزید غور کریں حج کے ارکان کو، اس کے شرائط کو، اس کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو جو ایک حاجی پورے حج کے دوران کرتا ہے، اس میں وہ مزید کیا کیا کرتا ہے۔ جمرات، جس طرح وہ پتھر مارتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ اعلان کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ شیطان کو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے چالوں کو ٹھکرا رہے ہیں، وہیں پر کچل کر کے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اپنے روح کو پاک اور صاف کر کے دوبارہ اپنے گھر واپس لوٹ رہے ہیں، تاکہ ہم اپنے نئی طریقے سے نئی زندگی پوری کی پوری پاکیزگی حاصل کر کے گزاریں۔ سبحان اللہ میری بہنوں، گویا حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ صبر بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ برابری کا بھی ہمیں سبق دیتا ہے، تقرب الہی کا، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی زندگی کا سب سے بڑا اور ایک اچھا روحانی تجربہ ہے۔ صرف وہی اندازہ لگا سکتے ہیں وہ مسلمان جنہوں نے باقاعدہ اس کا تجربہ کیا۔ سبحان اللہ میری بہنوں، اگر ہم آگے بڑھیں حج کے فضائل کو جاننے کے لیے، تو اس کے متعلق کچھ اہم معلومات میں آپ سبھی کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ جس کے پاس حج رکھنے کی طاقت ہو، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں قرآن اور حدیث نے کیا بتایا؟ طاقت کے باوجود حج نہ کرنے کا حکم۔ سب سے پہلی بات، سورہ آل عمران کی مشہور آیت جو حج کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ میں نے شروعات میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کر دیا ہے، وہ لوگ، وہ مسلمان جو حج کی طاقت رکھتے ہوں، مالی طاقت، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کا کرنا، اس عبادت کا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ جو انکار کر دے، ٹھکرا دے، اس کی پرواہ نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کائنات سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں، اگر تم عبادت نہیں کرتے، تمہارے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں، تمہارے پاس سواری کا انتظام ہے، سفر کا انتظام ہے، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں، طاقت ہے، جسمانی طاقت اور مالی طاقت، ہر چیز کی سہولت ہے تمہارے پاس، لیکن کیا ہے؟ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ تم اپنی موت کا انتظار کرتے بیٹھے ہو کہ کب میری موت آئے گی اور کب میں موت کے بعد پچھتاؤں گا۔ بندہ کرتا کیا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی جو ہے ہم زندگی کا دوسرا کام کر لیں گے، اس پیسے کو ہم اس جگہ استعمال کر لیں گے، اگلے سال کریں گے حج، ابھی تو ممکن نہیں ہو سکتا، ابھی اتنی ساری مصروفیات ہیں، اتنے زیادہ خرچات ہیں ہمارے، آج اس مرتبہ نہیں، اگلی مرتبہ، اگلے سال دیکھیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ اپنی موت کو اپنے قریب کر رہا ہے اور اپنی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سراسر انکار کر رہا ہے، جبکہ حج اس پر فرض تھا، کیونکہ جس کے پاس مال ہے، طاقت ہے، ہر چیز ہے، تو اس پر حج فرضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر میری بہنوں، یوم قیامت اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کو کھڑا کرے گا اور سوال کرے گا کہ تمہارے پاس طاقت تھی لیکن تم نے جو ہے میری عبادت کیوں نہیں کی، وہ عبادتیں جو مال سے، اسی طرح سے حج سے تعلق رکھتی تھی۔ تو اس وقت افسوس کہ کیا جواب دیں گے؟ آج ہم سارے مسلمان ساری کی ساری مقامات، ہر جگہ کی زیارت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج ہم مسلمان بھی دیگر مذاہب کے برابر
دیگر غیر مسلمین کے برابر ہم بھی جو ہے آج اس میدان میں آگے بڑھ چکی ہیں، چاہے ہم خواتین ہو یا پھر مرد حضرات۔ کہیں گھومنا ہو، کہیں پھرنا ہو تو اس وقت خرچہ کسی نہ کسی طرح نکل جاتا ہے یا پھر نکال لیا جاتا ہے، جمع کر لیا جاتا ہے۔ لیکن ایسی عبادتوں کے لیے نہ ہم جمع کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے ہمارے پاس ویسا موقع آتا ہے۔ ہر جگہ گھومنے کے لیے ہمارے پاس طاقت ہے اور ساتھ ہی ساتھ مال بھی ہے، لیکن جب بات عبادت کی آ جائے تو جو ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے یہ وقت یاد نہیں آتا، یہ کام یاد نہیں آتی ہمیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری بہنوں، اس میں تاخیر ہرگز بھی ممکن نہیں۔ فعجلوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من اراد الحج فلیتعجل، جو بندہ حج کا ارادہ رکھ لے، یعنی کہ اس کے پاس ساری سہولتیں جب آ جائیں، فلیتعجل، تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہ جلدی کر لو فورلی، فإنه قد يمرض المریض، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے، یا پھر جو ہے کوئی ایسا عذر پیش آ جائے، ایسا معذور بن جائے وہ کسی طریقے سے کہ دوبارہ اس کے پاس موقع ہی نہ ہو۔ تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، اے لوگوں حج کرو، کیونکہ کوئی بھی اپنا وقت نہیں جانتا، اس کی زندگی کا اختتام کب ہونے والا ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دینے کے ساتھ ساتھ تاکید بھی کی ہے، اس بات سے ڈرایا ہے کہ پیسہ جمع کر لینا اور حج کر لینا نہیں، حج کرنے کے لیے انتظار مت کرو۔ حج کرنا آج کس طرح ہو چکا ہے کہ ہم کس طرح کرتے ہیں، اپنی ساری ذمہ داریوں کو ختم کر کے، اپنی ساری خواہشات کو ختم کر کے، اپنی ساری خواہشات کو لے کر استعمال کر کے، کھا پی کر، پہن کر، ہر چیز سے فائدہ اٹھا کر آخر میں ہمیں فرض یاد آ جاتا ہے، اس کو سب سے پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں مسلمان۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کو ایسی عبادت، ایسا حج پسند نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادتوں کی ضرورت نہیں جن میں احسان کیا جا رہا ہو۔ ہم سارے کام کر کے آخر میں اس کام کو کر کے گویا احسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر کہ چلو اس کو بھی کر لیتے ہیں، اب اس کے کرنے کا ہمارے پاس وقت آ گیا، چلو اسے یہ بھی تو کرنا ہے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول سنیں میری بہنوں، وہ کیا کہتے ہیں؟ لقد حممت ان اعبث رجالا الى هذه الامصار، میں نے ارادہ کیا ان شہروں کا جن شہروں میں حج نہیں کیا جاتا طاقت ہونے کے باوجود، ان شہروں میں آدمی بھیجوں، میں ان شہروں میں لوگ بھیجوں تاکہ وہ دیکھیں، ہر گھر میں جا کر، جس گھر میں طاقت ہوتی حج کرنے کی لیکن اس نے حج نہ کیا ہوتا، کہ ان پر جزیہ مقرر کر دو، کہ ان پر ٹیکس مقرر کر دو، کیونکہ وہ اسی لائق ہے کہ اپنے مال کا اس طرح وہ ضائع کر رہے ہیں، اس کے بدلے وہ ٹیکس تو بجا لائیں، ان کی یہی سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا یہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس طرح سختی سے اس بات کی طرف حکم دے رہے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حج ایک عام عبادت نہیں اور نہ ہی نفلی عبادت ہے، ایک مالی اور فرضی عبادت ہے جس کا کرنا لازم ہے۔ جس کے پاس طاقت آ جائے، سہولت آ جائے، اس کے باوجود وہ نہیں کرتا، وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، چھوٹی موٹی خطا اور غلطی نہیں کہ جس کو معاف کر لیا جا سکے، عفو درگزر کا معاملہ کر لیا جا سکے، ہرگز بھی نہیں، کبیرہ گناہوں میں اس کو شامل کر دیا گیا، کیونکہ وہ سب سے اہم رکن، اسلام کی جو سب سے بنیاد ہے، اسی بنیاد کو توڑ رہا ہے، تو آگے کی اس کی عبادتیں اس پر کیسے قائم ہو سکتی ہیں؟ بنیاد بیس ہی اس کے پاس نہیں ہے، اس پر وہ کتنی بھی عبادتیں، کتنی بھی نیکیاں جمع کر لے، وہ کمزور ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ اسلام میں نہیں آ سکتے، وہ دین اسلام کے باہر ہی ہوں گے جو حج نہیں کرتے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میری بہنوں، ایک اور اہم بات میں یہاں پر آپ سبھی کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی، حج اور عمرے کے متعلق بدعات جو ہوتی ہیں ہمارے مسلمان معاشرے میں، جو نہیں تھے اب آ چکی ہیں۔ حج کے متعلق بعض بدعات بھی ہیں ہم مسلم معاشرے میں، وہ کیا ہیں؟ حج یا پھر عمرہ جانے سے پہلے دعوتیں دینا، مہمان نوازی کرنا، مہمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے گھر جانا، ضیافتیں کرنا، دعوتیں، پکوان کرنا، اسی طرح وصیتیں کرنا، وصیتیں کر کے جانا، کسی اور کی وصیتیں لے کر جانا، اور اسی طرح معافی مانگنا، ہر ایک سے عفو درگزر کا معاملہ کرنا، مغفرت کرنا، معافیاں مانگ کر جانا۔ تو یہ جو ساری بدعات ہیں جن کا شمار ذرا برابر بھی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے،
جس کا دور دور تک کوئی بھی جو ہے قرآن اور حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات دعوت کی کر لیتے ہیں۔ جو پکوان بنا کر کھلایا جاتا ہے حجاج اکرام کو، یا پھر وہ شخص معتمر جو عمرہ کر کے آئے، یا عمرہ کرنے سے پہلے حج کر کے آئے، یا پھر حج کرنے سے پہلے جو پکوان بنائے جاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، ان کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر ہم اس کو خوشی کے طور پر کر لیں، لیکن بندہ کرتا ہے کیسا ہے کہ وہ بدعت سمجھ کر ہی کرتا ہے، وہ ایک نیکی سمجھ کر ہی کرتا ہے خوشی سے۔ ہرگز بھی نہ کریں ایسے سارے معاملات، ہرگز بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ وہ اپنی نیکی اپنی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم کیوں انہیں دعوت دیں، یا پھر وہ دوسروں کو کیوں دعوت دیں؟ وہ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لا کر جائیں وہ عبادت کے لیے، اور دوسروں کے حق میں بھی دعا کر کے آئیں، اپنے حق میں بھی دعا کر کے آئیں۔ خود دعوت دینا، دوسروں کی دعوتیں قبول کرنا، اس کو ایک رواج بنا لیا گیا ہے آج کے مسلم معاشرے میں۔ اس کے بغیر آج ہم مسلمان جو ہے کمزور سمجھتے ہیں، ادھورا سمجھتے ہیں اس بات کو کہ فلاں حج کے جا رہے ہیں، ہم ان کے پاس ابھی تک ملاقات کرنے نہیں گئے، ہائے افسوس افسوس، ہمیں جانا چاہیے۔ یا پھر وہ حج سے آ گئے، ہمیں انہیں دعوت دینا چاہیے، ہمیں ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر! ایک ہوتا ہے خوشی کے لیے کرنا، ایک ہوتا ہے ضروری اور واجب سمجھتے ہوئے کرنا، اور اس میں بھرپور دل سے جوش لگاتے ہوئے کرنا، ایک نیکی اور عبادت سمجھ کر، ذرا برابر اس میں چوک نہ آئے۔ اسی طرح وصیتوں کا بھی معاملہ، کہ حجاج کرام اور معتمر حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وصیتیں دے کر جاتے ہیں۔ وصیتیں کی کیا ضرورت ہے؟ اچھی اچھی باتیں کرنا، اچھی نصیحتیں کرنا، اور جب واپس لوٹ کر آئیں تب بھی اچھی نصیحتیں کرنا، چند دن کے نمازی بن جانا، اور ان کا لباس بھی چند دن کے لیے مرد اور خاتون کا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، وہ نئے لباس پہننے لگتے ہیں، سادگی زندگی اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ تو پہلے سے ہی اختیار کرو، بعد میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بعد میں کر بھی لیتے ہیں تو صرف وہ چند دن کے لیے چلتا ہے، چند لمحات کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے۔ اللہ اکبر میری بہنوں! اسی طرح معافی طلب کرنے کی بات، کہ حج کو جانے سے پہلے، عمرے کو جانے سے پہلے معافیاں مانگنا سب سے، کہ ہم نے فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا، معاف کر لو۔ اور معاف کرنے والے بھی معاف کر دیتے ہیں، کیوں؟ یا حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہی ہیں تو کیا ہوا؟ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تم واقعی حج کے لیے جا رہے ہو تو خوشی خوشی جاؤ۔ اگر تم واقعی معافی مانگنے کا تمہارا ارادہ ہے کہ میں نے فلاں غلطی کی تھی اس کے ساتھ، تو حج اور عمرے کا انتظار کر رہے تھے تم اتنے دن، حج اور عمرے کا انتظار کرتے کرتے اب تمہارے پاس وقت آیا معافی مانگنے کا، اور اس غلطی کا، اس گناہ کا احساس اب جا کر تمہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اصل میں میری بہنوں، اس کا تعلق کس طرح ہے؟ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ لمبے سفر کا عرصہ کرتے کرتے، اس زمانے میں حج عمرہ جانا لمبا سفر طے کرنا ہوتا تھا، تو لوگ کرتے کیا تھے؟ کچھ نصیحتیں کر کے جاتے تھے، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کا خدشہ، زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ لمبا سفر ہے حج عمرہ کرنا۔ اس زمانے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے ملاقات کریے، خوشی خوشی معافیاں مانگ کر جایا کرتے تھے، اور وہ بھی وہ فرض اور واجب سمجھ کر نہیں، کوئی بدعت بھی نہیں ہے اس میں۔ لیکن آج ہم جس طرح اس کو ایک بدعت، ایک رواج سمجھ چکے ہیں، ایک رسم بنا چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اور اس پر ہمارا عمل بھی ہوتا ہے، گویا نئی نسلوں کو بدعت کی طرف دعوت دینا ہے۔ ہمارے کاموں کو دیکھ کر ہماری نسلیں بھی یہی سیکھیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان بدعات سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح میری بہنوں، جو بندہ حج نہیں کرتا، کم سے کم اسے ارادہ رکھنا چاہیے۔ طاقت نہیں ہے حج کی، وہ کیا کرے؟ ارادہ رکھے، ارادہ رکھے، اسے چاہیے کہ وہ ارادہ رکھے، نیک نیت رکھے، اللہ تعالیٰ سے بارہا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ طاقت کے ساتھ ساتھ مالی طاقت بھی دے، صحت مندی بھی دے، تاکہ نہ صرف حج بلکہ زکوٰۃ، روزہ، ایسے ساری کی ساری عبادتوں کے لیے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے۔ لہٰذا میری بہنوں، حج اور عمرے کے لیے جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ کم سے کم دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ذی الحجہ کا مہینہ، اس لیے اس کا نام ذی الحجہ رکھا گیا، حج کا موسم، حج کا مہینہ جس میں حج کیا جاتا ہے۔ حجاج کرام تو نکل گئے بیت اللہ کا سفر کرنے کے لیے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، مسافرین بن کر، اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کر، اور جنہوں نے حج نہیں کیا، جن کے پاس ارادہ تو ہے، طاقت نہیں ہے، سہولتیں نہیں ہیں، وہ کیا کریں؟
وہ اگلے سال کے لیے تیار ہو جائیں، ایسی پونجی جمع کر لیں، ایسا ارادہ رکھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے خالص نیت بھی رکھ لیں۔ اس وقت تک وہ کیا کریں؟ اس وقت تک آپ کے جو وہ آپ آپ کے جو وہ دن گزار رہے ہیں، جو گھنٹے جو گھڑیاں وہ گزار رہے ہیں، ان گھڑیوں کو وہ غنیمت جانے، کیونکہ ایک ایک پل انسان غنیمت جانے، موت کے پل وہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس جو ہمارا وقت ہے، آج کا وقت، کل کا دن شاید ہمارے پاس آئے یا نہ آئے۔ یہ جو ہمارے عشرۂ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے 10 دن، ان کو کم سے کم ان کے جو فضائل ہیں ان سے فائدہ اٹھائے۔ وہاں پر حجاج کرام یوم عرفہ ہو، ایام تشریق ہو، عشرۂ ذی الحجہ ہو، وہ وہاں اپنے اپنے ارکان بجا لا کر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی طرف سے فائدہ اٹھائیں، جو جو سہولتیں، جو جو آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھی رکھی ہیں کہ ہم بھی نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف حجاج کرام نہیں، ہم بھی اب چاند دیکھ لیں تو اس کے بعد چاند کی دعا پڑھنے سے لے کر ایام تشریق تک، آخر تک، عید تک، عید کے بعد تک ہم تکبیرات کا، تسبیحات کا اہتمام کریں، بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں۔ اسی طرح نفلی روزوں کا اہتمام کریں، یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کریں۔ یوم عرفہ کے دن وہاں پر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ جو اللہ کے نبی نے کہا اس میں حجاج کرام کے لیے چاہیے کہ حجاج جب حج کے لیے جائیں، یوم عرفہ کا دن جب ان کے پاس آ جائے تو اس دن وہ اس دعا کا اہتمام کرے، اور وہ دعا ہم بھی کر سکتے ہیں۔ جو حج نہیں کر رہا وہ بھی عرفہ کے دن یہاں پر اس دعا کا اہتمام کر سکتا ہے، جیسا کہ کل میں نے بتایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں، کثرت سے خیر خیرات کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ سارے وہ اعمال، وہ نیکیاں ہیں جن کا ارکان اسلام میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کر کے سارے فائدے اٹھانے کی ہمیں توفیق ملنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جوش اور یہ جذبہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں کو عمر دراز کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے، ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جی، امید کہ سب کے لیے آج کی کلاس واضح ہوگی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔